نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب والثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. ماہ شعبان معظم، وہ ماہ مقدس کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جسے قرآن حکیم میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا کہ یہ برکت والی رات ہے، اور ساتھ اس رات کی نسبت جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اور ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں امرا من عندنا، وہ امر ہماری بارگاہ سے جاری ہوتا ہے، وہ فیصلے اللہ کی بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں. اور عرفاء نے کہا کہ یہ رات اعمال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی رات ہے. اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کسے آئندہ سال دنیا میں آنا ہے اور کس کا عرصہ حیات ختم ہونا ہے، کس کے رزق میں فراخی ہونا ہے
کسے تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا، کون صحت یاب ہوگا، کسے بیماری سے دوچار ہونا پڑے گا، کون رہائی پائے گا، کسے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا ہوں گی۔ الغرض وہ سارے فیصلے جو آئندہ سال کے لیے ہیں اس رات میں وہ کر دیے جاتے ہیں، اس رات میں وہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اسے خود احتسابی، احتساب، محاسبہ اور پھر میزانیہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب روز قیامت اللہ رب العزت کا ترازو قائم ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے اور ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی، اس کے فیصلے ہوں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم خود اپنا احتساب کرنے والے ہوں، اپنا محاسبہ کرنے والے ہوں، اپنے اعمال کی نگرانی کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت 47 میں ارشاد فرمایا، وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو میں تولیں گے تو کسی نفس پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور پھر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس اس نوشتے کو، اس کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو عمل دنیا میں کیا وہ اسے اپنے سامنے پائیں گے، اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا تو انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ،
وہ اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تو شمار کیا ہے اور وہ انہیں بھول گیا۔ اللہ نے اعمال کو شمار کیا ہے، اللہ نے گنا ہے، اللہ نے ان کو لکھ رکھا ہے۔ وَنَسُوهُ، مگر انہوں نے اپنے ان اعمال کو بھلا دیا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔ پھر سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ باہر نکلیں گے گروہ در گروہ ہو کے تاکہ وہ ان کے عمل انہیں دکھائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جس نے کوئی ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر برائی کی ہوگی، برا عمل کیا ہوگا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس اپنا اچھا عمل اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور اپنا برا عمل اپنے سامنے پائے گا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، پھر وہ شخص کہے گا، پھر وہ چاہے گا اے کاش میرے درمیان اور ان کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اے مخاطب جان لو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس تم اس سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت 285 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تم اسے ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اصحاب رسول دہل گئے، ڈر گئے اور ایسے خوف زدہ ہوئے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ کا نازل ہونا ہم پر بڑا شاق گزرا ہے، ہم پر اس کا بڑا بوجھ آیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پوشیدہ باتوں پر بھی ہمارا محاسبہ کرے گا، ہم سے حساب لے گا، تو پھر تو ہم میں سے کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ کہ دلوں میں تو بہت سے خیالات و تصورات آتے ہیں، اگر ان پر بھی پکڑ ہو گئی، اگر ان پر بھی پکڑ ہو گئی، ان پر بھی گرفت ہو گئی، ان پر بھی حساب ہو گیا، تو پھر تو کوئی چارہ نہیں رہے گا، پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اس کے اگلی آیت وہ بیان کی، مگر اس کے ساتھ یہ چیز فرمائی کہ تم یہود کی طرح یہ نہ کہنا سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم یہ کہنا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور تیرے حکم کو مانا، تیرے حکم کی اطاعت کی، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے بھی اپنے عمل پر اعتماد نہ کرنا، اپنے عمل پر اعتماد نہ کرنا، اس پر بھروسہ نہ کرنا کہ وہ عمل کر لیا تو بخشے جاؤ گے، بلکہ اللہ کے حضور عرض گزار ہونا، غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش کے، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ گویا اعمال حسنات کر لیے تب بھی اعتماد ان پر نہیں، اعمال سیئات کیے تو ان پر تو معافی مانگنا ہی مانگنا ہے، گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہی مانگنا ہے، برائی کر لی معافی مانگنا ہی مانگنا ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے اگر کوئی گناہ کر کے نیکی کر لے تو اس کا وہ نیکی کرنا پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، عمل حسنہ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ وتیرہ اہل اللہ کا رہا ہے، یہی تعلیم قرآن حکیم دیتا ہے، اور یہی تعلیم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں، کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر روئے کائنات میں کوئی نیکوکار ہو سکتا ہے؟ کوئی صالح ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل حسن کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی بادشاہ، کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ساری کائنات میں نیکیوں کی خیرات
آپ کی نیکیوں سے بڑھتی ہے، اس کے باوجود شان بندگی کیا ہے؟ شان بندگی کیا ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت ہے بخاری شریف کی کہ میں روزانہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ وہ رسول معظم کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جن کے قدموں کا دوبن ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دوبن ہے آب حیات، اس دوبن سے مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ رسول روزانہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ہر شخص اپنے اپنے حال سے واقف ہے۔ صرف یہ سمجھ لیں کہ اگر میرے ہی ہاتھ میں میزان عمل ہوا، میں ہی اپنے اعمال کو تولوں گا، تو پھر میرا اپنا فیصلہ اپنے ہی حق میں کیا ہوگا۔ جیسی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، جیسی گزار رہے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں ہمارا تو اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توجہ کیجیے گا، ہمارا تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا ایسا ہے کہ ایک بار اللہ سے توبہ کر لیں، ایک بار اللہ سے معافی مانگ لیں، تو جس طریقے سے، جس انداز سے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس پر بھی 100 بار معافی مانگنا لازم آتا ہے۔ ایک بار ہم اللہ سے معافی مانگیں تو جو معافی مانگنے کی جسارت کی، معافی مانگنے کی جرات کی، اس پر بھی لازم آتا ہے کہ 100 بار اللہ سے معافی مانگیں کہ مولا معافی تو مانگی ہے مگر معافی مانگنے کا طریقہ و سلیقہ نہیں ہے، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے۔ اور جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسی ہماری سوچیں ہیں، جیسے ہمارے گفتار ہیں، جیسے ہمارے اپنے اہل محلہ سے تعلقات کی نوعیت ہے، اپنے ہمسایوں سے تعلقات کی نوعیت ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کی نوعیت ہے، جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو نبھاتے ہیں، جیسے جیسے ان چیزوں کو نبھاتے ہیں، کیا وہ معافی نہیں کہے گی؟ اے بندہ خدا، تو نے جو عمل کیا ہے اس پر معافی مانگتا ہے، کیا تو ایسا ہے کہ تجھے معاف کیا جائے؟ کیا تو ایسا ہے کہ تجھے معاف کیا جائے؟ تو ایسا ہے کہ تجھے بخش دیا جائے؟ جب تو نے یہ اعمال کیے تھے تب تو بڑی دیدہ دلیری سے، بڑی بے باکی سے کہ تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تجھ سے حساب لینے والا کوئی نہیں، تیرا احتساب کرنے والا کوئی نہیں، تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اپنی میں کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے غرور گھمنڈ اور ناز و نخوت کے نشے میں، اپنی دولت مندی کے نشے میں تو نے انسانوں کو انسان نہ جانا، اپنوں سے حقیر سمجھا، گیا گزرا سمجھا، بے وقوف نادان
اور پاگل سمجھا؟ کیا تیری سوچ ہے کہ تجھے معاف کیا جائے؟ اپنے میزان میں اپنے آپ سے پوچھ لے۔ امام محمد غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ بندے جس دم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان قریب ان سے حساب کے معاملے میں تفتیش ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے ذرا ذرا سی بات، خیالات، لمحات کی باز پرس ہوگی۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نجات کی ایک ہی صورت ہے۔ یہ عرفاء کی بات ہو رہی ہے، یہ عرفاء جنہیں اللہ کی معرفت ملی، اولیاء جنہیں اللہ کی دوستی اور قربت ملی، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے محاسبے میں ہمیشگی کی جائے، اپنے احوال کی از خود کڑی نگرانی کی جائے، اپنے نفس سے ہر سانس اور حرکت کا مطالبہ اور خطرات و لمحات کا محاسبہ کیا جائے۔ آپ لکھتے ہیں جو کوئی حساب لینے والوں میں سے پیشتر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا، اسے روز جزا کوئی کھٹکا نہ ہوگا، اوروں کی نسبت اس کا حساب ہلکا ہوگا، آسان ہوگا، وہ بغیر کسی دشواری کے ہر سوال کا جواب دے سکے گا، اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور وہ اپنے حساب کی گنجلک میں الجھا رہے گا، اسے حسرتیں شکار کر لیں گی۔ وہ اپنے ان اعمال پر جو وہ دنیا میں کرتا رہا، جن کی وہ نگرانی نہیں کرتا رہا، جن میں اپنی اصلاح کا نہیں سوچتا رہا، ان اعمال پر پھر افسوس کرتا رہے گا۔ ہائے افسوس، کاش میں دنیا میں اپنے عمل کو دیکھ لیتا، ہائے افسوس میں دنیا میں جان لیتا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہائے افسوس میں دنیا میں جان لیتا میں نے کیا سوچا، مجھے کیا سوچنا چاہیے تھا۔ ہائے افسوس میں دنیا میں اپنا حساب کر لیتا، میں دنیا میں اپنے اعمال کو جانچ پڑتال کر لیتا، جن پہ معافی مانگنا تھی معافی مانگ لیتا، جن پہ قبولیت کے لیے اللہ کے حضور عرض کرنا تھا وہ التجائے مناجات کر لیتا، اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کر لیتا، اللہ کے حضور جھک جاتا، اپنی میں کے خنزیر کو دنیا میں ذبح کر دیتا، اپنے نفس کے شہوات کو دنیا میں ذبح کر دیتا، حرص و ہوس لالچ کو دنیا میں مار دیتا۔ ہائے افسوس میں اعمال سیئہ سے دنیا میں کنارہ کر لیتا، مگر آج اگر دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنا حساب نہیں لگایا، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر اپنے سے نہیں پوچھا ہے بندہ خدا صبح اٹھنے سے لے کر تیرے سونے کا وقت آ گیا، ذرا دیکھ تو صحیح سارے دن میں کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا۔ وہ ان چیزوں کا محاسبہ کر لیتا
تو پھر یقیناً کامیاب رہتا، نہیں کیا تو پھر بڑی سیدھی بات ہے، بڑی سیدھی بات ہے، جو اعمال آنکھ نے کیے جواب دہی ہوگی، جو زبان نے کیے زبان سے بولے جواب دہی ہوگی، ہاتھ جس کام کی طرف بڑھے پوچھا جائے گا، جس کام کی طرف قدموں سے چل کے گئے پوچھا جائے گا، اس شکم کو، اس پیٹ کو کس آگ سے بھرا پوچھا جائے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کی پوچھا جائے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ ساتوں اعضاء اور ان سے کیے گئے اعمال اس کی پرسش ہوگی، اس کی پرسش ہوگی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک منصب قرآن نے بتایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں یاد دلاتے رہیے، بے شک آپ کا یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدے کا باعث ہے، ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، بس اس سے ڈرو۔ اور اگلی بات بڑی خاص سمجھنے کی ہے، دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ کوئی عمل کر لیا اور عمل کرنے کے بعد سوچا اچھا کیا یا برا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کیا نہیں، عمل کرنے سے پہلے سوچا، عمل کرنے سے پہلے سوچا میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا، اگر نتیجہ و انجام اچھا ہوگا تو کر گزرو، تو کر گزرو، اور اگر انجام برا ہوگا تو اسے کرنے سے پہلے ہی ترک کر دو، اسے کرنے سے پہلے ہی ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لو، کن کے خلاف نکل رہے ہو، کس بات پر نکل رہے ہو، تمہارا ان سے لڑنا بنتا ہے، ان سے جہاد کرنا بنتا ہے، فتبینوا اس کی تحقیق کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، یہ خبر سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے، اس کی خبر پر ہی دوسرے لشکر پر گروہ پر چڑھ نہ دوڑو۔ اور حکماء نے ایک مثال دی بڑی سادہ سی کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تمہارا کان کتا لے گیا ہے، اگر تم سے کوئی یہ کہے تمہارا کان کتا لے گیا ہے تو کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے دیکھ لو کان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا کان تمہارے سر کے ساتھ لگا ہے تو بولنے والا جھوٹا ہے، نہ کہ اس نے کہا اور تم کتے کے پیچھے بھاگ دوڑے،
نہیں، فتبینوا، اس کی تحقیق پہلے کرو۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں سے 3 جملے عرض کر کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کے بارے میں سوچو، اگر اس کا انجام اچھا ہے تو اسے کر لو، اور اگر اس کا انجام خراب ہے تو اس سے رک جاؤ۔ پھر اہل حکمت میں سے کسی نے کہا، اگر عقل کو نفسانی خواہش پر غالب رکھنا چاہتے ہو تو اس وقت تک خواہشوں کی پیروی نہ کرو جب تک انجام نہ دیکھ لو، اس لیے کہ دل میں پشیمانی کا رہنا خواہش کے پورا نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا، مومن جب اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے تو وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے، وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت شداد بن اوس راوی ہیں، کہتے ہیں، الکیس ما دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ فرمایا دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور فرمایا جبکہ احمق یعنی بے وقوف اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ معاف فرما دے گا، وہ معاف فرمانے والا ہے، اسے معاف کرنے سے محبت بھی ہے۔ تم بھی تو اس قابل بنو کہ وہ معاف کرے، تم بھی تو لحاظ رکھو نا، کون سا عمل کروں کہ جس میں معافی مل جائے گی اور کس عمل سے بچوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور وزن کیے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا خود وزن کرو اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار رہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سختی سے حساب لیے جانے سے پہلے، سختی سے حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفس سے راحت کے وقت میں حساب لو۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں حساب اللہ کا ہوگا، میزان اللہ کا ہوگا، ہر چیز پوچھی جائے گی، جھٹلا نہ سکیں گے، جھٹلائیں گے تو اعضاء بولیں گے، جھٹلائیں گے تو اعضاء بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس سختی والے حساب سے پہلے آج دنیا میں اپنا حساب کر لو، آج دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو، آج دیکھ لو کیا کرنے والا تھا، کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، علامہ اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وما علینا الا البلاغ۔